السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے، حکمرانی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کو اتنی طاقت اور حکمت کیسے مل سکتی ہے کہ وہ جنات، پرندوں اور حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکمرانی کر سکے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنائیں گے جس کے پاس یہ سب کچھ تھا اور ان کی زندگی میں بے شمار معجزات اور حکمت کے خزانے چھپے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کو نہ صرف نبوت عطا کی گئی بلکہ ایک عظیم بادشاہت بھی دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کئی معجزات، حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے مثال نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات، پرندوں، ہواؤں اور دیگر مخلوقات پر حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے، جنات کو بھی اپنے قابو میں رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے انصاف اور دانش مندی کے لیے بہت مشہور تھے۔ آپ کی عدالت میں لوگ اپنے مسائل اور جھگڑے لے کر آتے اور آپ نہایت حکمت سے ان کا فیصلہ فرماتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں آپ کے پاس ایک بچے کے حوالے سے جھگڑا لے کر آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور پھر فرمایا، چونکہ تم دونوں بچوں پر حق جتا رہی ہو تو بہتر یہی ہے کہ بچے کو آدھا آدھا کر کے تم دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت فوراً بولی، نہیں، بچے کو مت کاٹیے، اسے دوسری عورت کو دے دیجیے، جبکہ دوسری عورت خاموش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنایا کہ بچہ پہلی عورت کا ہے، کیونکہ وہی حقیقی ماں تھی جو اپنے بچے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر بھی اختیار عطا کیا تھا۔ آپ جہاں چاہتے ہوائیں آپ کا تخت اٹھا کر لے جاتی۔ جنات آپ کے حکم پر بڑے بڑے محل اور عمارتیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا تھا جس کی زمین شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک عظیم سلطنت سبا تھی جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ہدہد نامی پرندے نے اطلاع دی کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی گئی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، معجزات اور شاندار بادشاہت سے متاثر ہوئی اور بالآخر اللہ پر ایمان لے آئی۔ تو جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو شیشے کی زمین کو پانی سمجھ کر اپنی قمیض اٹھا لی تاکہ پانی میں نہ بھیگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا اور فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، بادشاہت اور معجزات کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر پر روانہ تھے۔ اس فوج میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے۔ جب وہ ایک وادی سے گزرے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس موقع پر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں اور ہمیشہ تیرے پسندیدہ اعمال انجام دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ کہا جاتا ہے
آپ اپنی وفات کے وقت ایک عصا جسے چھڑی کہا جاتا ہے، چھڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور وہ کام کرتے رہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک کیڑا چھڑی کو اندر سے کھانے لگا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ جنات غیب کا علم رکھتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم پہلے ہی ہو چکا ہوتا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل، سورہ سبا اور دیگر صورتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ نعمتیں عطا کی، مگر آپ ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہے اور ان کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکمرانی کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ انصاف اور بھلائی کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر